السلام علیکم. ماسل ناول ایپیسوڈ نمبر 18. شی از کرسڈ. ایما نے سنا تھا کہ اگر ہاسٹل میں آپ کو ایک اچھی روم میٹ مل جائے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اچھے لوگ ملنا کس قدر مشکل تھا یہ اسے اب پتہ چلا تھا. وہ چاہ کر بھی اپنی روم میٹ سے کنیکٹ نہیں کر پائی. یشما کی گند ڈالنے کی عادت تھی اور ایمان کو صفائی کا کیڑا تھا. دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی ایمان نے ایڈجسٹ کر لیا تھا. وہ اپنے حصے کو صاف ستھرا رکھتی، پر اس وقت اس کا دماغ گھوم جاتا جب یشما کے بیڈ کے آس پاس پڑا اضافی کھانا گل سڑ جاتا اور اس سے بدبو پھیل جاتی. وہ نہ اس کی چیزوں کو اٹھا سکتی تھی اور نہ انہیں وہاں برداشت کر سکتی تھی. تنگ آ کر اس نے ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ کر یشما کو میسج کیا. جانے کتنے دن کا کھانا پڑا تھا جس میں فنگس لگنے کے بعد بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی. اس نے یشما سے صاف صاف کہا کہ وہ اس بدبو میں نہیں رہ سکتی. برائے مہربانی وہ دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے. یشما نے میسج دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا. ایمان نے خود ہی صفائی کی اور کمرے میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا. وہ تھکی ہوئی آئی تھی اور یہاں آتے ہی اس کا یہ سب دیکھ کر دماغ گھوم گیا. لیکن پھر یہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں. یشما نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. اب کمرے میں پہلے سے زیادہ گند ہونے لگا تھا. ایمان سوئی ہوتی تو وہ رات کو آ کر بتیاں جلا دیتی، اونچا اونچا بولتی یا پھر زور زور سے ہنستی. ایمان ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی. اکثر وہ اپنی چابی بھول جاتی یا پھر جان بوجھ کر رات کے 3 بجے آ کر ایمان کو کال کرتی کہ دروازہ کھول دو، اور ایمان کو اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا. یشما کی نظریں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی تھیں. وہ خود شاپنگ کر کے آتی اور سارا سامان پھیلا دیتی اور بار بار اس سے پوچھتی کہ یہ سب بتاؤ کیسا ہے. ایمان جب تک اس کے ساتھ ہوتی وہ ایسے شو کرتی جیسے یشما کمرے میں ہو ہی نہیں. وہ اسے نظر انداز کرتی، پر وہ نہیں جانتی اندر ہی اندر کیا چل رہا تھا. ایک دن وہ یونیورسٹی تھی جب یشما نے اسے میسج کیا کہ میرے بوٹس نہیں مل رہے. ایمان نے تو دیکھے تک نہیں تھے. اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر یہ روز چلنے لگا. اس کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی اور ایمان کچھ نہ کر کے بھی خوفزدہ رہتی. سامنے والے کمرے میں ایک لڑکی یشما کی دوست تھی. وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی. پتہ نہیں کس کو موت پڑ گئی جو میری چیزیں چرا رہا ہے. لوگوں کو ذرا ڈر خوف نہیں ہے اور نہ ذرا سی سیلف رسپیکٹ بچی ہے. چھٹی کا دن تھا، وہ جانتی تھی اسے سنایا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنا اسائنمنٹ بناتی رہی، پر دل اچاٹ ہو چکا تھا. یقیناً وہ باقی لڑکیوں کے سامنے یہی کہتی ہوگی کہ اس کی چیزیں ایمان چرا رہی ہے، وہ جس نے کبھی چوری نہیں کی تھی، وہ جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھی. اب کچھ لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں. اسی الجھن میں وہ سارا دن رہتی اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی. وہ اب تک مینجمنٹ تک بات لے کر نہیں گئی تھی جہاں لوگ بڑے آزاد خیال تھے. وہ نہیں چاہتی تھی اسے کوئی بیک ورڈ کہے، لیکن یہی اس کی غلطی تھی. ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کے کمرے کے سامنے رش تھا. وہ جگہ بناتی اندر داخل ہوئی تو اندر یشما بری طرح چیخ رہی تھی. میرا اب تک لاکھوں کا سامان چوری ہو چکا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا روم میٹ کے علاوہ کون کر سکتا ہے. وہ اسے دیکھتے ہی چلائی. ریسا ہال کی مینجمنٹ وہیں تھی. یشما نے شکایت کی تھی. سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ ایمان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے. میں نے بہت کچھ اگنور کیا ہے، پر میری یہ چاکلیٹس میرا گفٹ تھیں. میرا بوائے فرینڈ UK سے لایا تھا. میں نے تو کھول کر بھی نہیں دیکھی، اور یہ سارے ڈبے پھٹے ہوئے ہیں. ساری چاکلیٹس غائب ہیں، اور یہ ریپر اس کے بیڈ سے ملا ہے. وہ چاکلیٹ کا ایک خالی ریپر لیے کھڑی تھی. ایمان بوکھلائی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی. سب اس سے سوال گو تھے. سب کی نظریں چیخ چیخ کر اسے چور بلا رہی تھیں. اس نے گردن موڑ کر پھٹے ہوئے چاکلیٹس کے ڈبے دیکھے. یشما پچھلا پورا ہفتہ یہاں نہیں تھی. اس کی چیزیں ایسی ہی پڑی تھیں. ایمان نے کبھی چھوا نہیں تھا. اس نے چاکلیٹس پڑی دیکھی تھی، پر وہ چاکلیٹ لور نہیں تھی. وہ تو کبھی کبھار کچھ ایسا کھاتی تھی، پر اس کے ڈبے واقعی اب پھٹے ہوئے اور خالی پڑے تھے. یشما کا پارا آسمان پر تھا. میں نے کچھ نہیں چرایا. اسے لگا اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں. کتنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے اوپر لگے الزاموں کی تردید کرنا. تو یہ ریپر تمہارے بیڈ پر کیا کر رہا تھا؟ یشما خونخوار نظریں لیے اس کے سامنے آئی. اگر تمہیں چاکلیٹس چاہیے تھی تو مانگ لیتی. چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب میرے گفٹس تھے. میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا ابھی تک. وہ پھر سے چلائی. میں چاکلیٹس کھاتی بھی نہیں ہوں، اور چاکلیٹس کے لیے میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں گی؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا. اس نے التجائیہ نظروں سے مینجمنٹ کی طرف دیکھا. وہ ایک 40 سالہ خاتون تھی. اس کی کبڑ کی تلاشی لی جائے. دیکھنا میرا سامان اندر ہوگا. اتنی سب کی اتنی اذیت. اس کے آنسو بہنے کو تیار تھے، جبکہ یشما اسے آنکھوں سے جلا دینے کے موڈ میں تھی. ٹھیک ہے، میں اپنی کبڑ کھول کر دکھاتی ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی. میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور پھر اس نے اپنی الماری کھول دی. جوتے کپڑوں کے علاوہ اندر کتابیں پڑی تھیں، کچھ چیزیں جو اس نے یہاں آ کر خریدی تھیں. RJ کا بیگ جو یشما نے اسے باہر نکالنے کو کہا. اس نے نکالا تو اس بیگ کی بھی تلاشی لی گئی. کہیں کچھ نہیں ملا تھا. اور اتنی چاکلیٹس تو وہ ایک ہفتے میں کھانے سے رہی.
نہ یشما کے بوٹس سے اندر نہ باقی چیزیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کسی مصیبت میں آپ اکیلے ہوں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے آخری بار صفائی پیش کی۔ مینجمنٹ نے یشما کی طرف دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا بہت سا سامان غائب ہوا ہے۔ اگر اس نے نہیں لیا تو کہاں گیا؟ اس کے لہجے میں ذرا بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ مینجمنٹ اس مسئلے کا حل نکالنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، جبکہ وہ رو دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یشما نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ تمہیں برا لگا ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے، میرا دل دکھا ہے۔ اس نے صفائی دی۔ تمہیں ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ ایمان نے پلٹ کر شوقی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس وقت یشما کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ کیا وہ اتنی عارضاں تھی کہ اسے چور بنا دیا جاتا؟ وہ کچھ دیر روتے ہوئے پیدل چلتی رہی اور پھر ساتھ ہی ایک کافی شاپ پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر کافی دھند تھی۔ شدت جذبات سے اس کا وجود پہلے کانپ رہا تھا، اب تو اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے کافی آرڈر کی اور خاموشی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عبدل ٹھیک کہتا ہے، ایشین لڑکیاں بہت روتی ہیں۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جان اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اگر وہ یہاں تھا تو عبدل بھی یقیناً یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے چاروں جانب نظریں گھمائیں پر اسے عبدل نظر نہیں آیا۔ عبدل یہاں نہیں ہے، یہ لو آنسو صاف کر لو۔ ابھی تمہیں بہت رونا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ برا پرینک کرنے والا ہوں۔ وہ اسے ٹیشو تھماتا جا چکا تھا، جبکہ ایمان ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سارے منوس میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ یشما کی ٹینشن اسے بھول گئی تھی، جبکہ جان اسے نئی ٹینشن میں ڈال گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے سلمیٰ بیگم کی کال آ گئی۔ وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً اسے اٹھانی پڑی۔ ہیلو کہتے وقت اس کا لہجہ پھر سے بھیگ گیا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی، آخر کیوں آ گئی تھی یہاں؟ لیکن پھر اسے خود پر قابو پانا پڑا اور سلمیٰ بیگم سے سر درد کا بہانہ کیا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی پی کر اس کے اندر گرمائش اتری تو ذہن تھوڑا پرسکون ہوا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے خود پر گہری نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی ایک کونے والی میز پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی اس وقت گاؤن کے اوپر کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار یہاں کسی لڑکی کو پردے میں دیکھا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ نقاب کے اندر سے ہی کافی پی رہی تھی۔ ایمان نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک پل کو کسی اپنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتی، وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمان کی جانب بڑھی۔ ایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اردو میں پوچھا۔ ایمان نے حیرانی اور خوشی کی ملی جلی تاثرات سے اسے دیکھا۔ جی جی بالکل، اور وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کائنات ہوں۔ UP یعنی یونیورسٹی آف ویلنسیا اور ریسا ہال دونوں سے میرا تعلق ہے۔ میں تمہیں دونوں جگہ پر دیکھ چکی ہوں۔ تم ایمان ہو نا؟ اس سے ایمان کا نام پتہ تھا۔ ایمان تو جیسے سارا دکھ بھول گئی۔ پردیس میں کسی اپنے کا مل جانا کیسا ہوتا ہے یہ بس وہیں جانتی تھی۔ جی میں ایمان ہوں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بپردہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں، کانچ جیسی شفاف آنکھیں۔ ایمان کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اپنا خدا ساتھ لائی ہوں، اسی لیے یہاں آ کر بھی ایسی ہی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ میں جانتی ہوں، اس بات کی عادت ڈال لو۔ ہر بات پر رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ ایمان خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اسے تو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ آرٹ اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس یونیورسٹی میں نمائش جاری تھی اور اسے ابھی تک جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نمائش تھی۔ ویلنسیائی شاعروں میں سے ایک ماریا بینیٹو کی ایک لائن اس نمائش کے لیے، یہ ایک نظم کیریاٹیورا ملٹیپل یعنی ایک سے زیادہ مخلوق، اس نمائش کے لیے عنوان فراہم کرتی تھی، جس میں وہ اپنی کثیر، اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کے اندر گہرائی تک اترتی تھی۔ یہ نمائش 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے اعزاز میں ڈیزائن کی گئی تھی۔ یہ نمائش مرکزی تھیم کے ساتھ مختلف مجموعوں سے مختلف فن پاروں کی نمائش کرتی تھی۔ صنفی تشدد کی مذمت، عورتوں کی آزادی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 3 میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں ہر 11 منٹ میں ایک خاتون یا لڑکی کو خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مختلف نجی مجموعوں اور خاص طور پر پیلر سٹلولر، انیلکم، DKW، ڈومنٹ فنڈز سے متعلق ٹکڑوں کے
وسیع انتخاب کے ذریعے صنفی بنیاد پر تشدد کی تمام شکلوں میں مذمت کرنے والی ایک مثالی داستان تیار کرنا تھا۔ صنفی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ نمائش کا آغاز پہلے موضوعی دائرے سے ہوتا ہے، جن کا عنوان تھا جنسی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ لازمی ہے۔ اس جگہ میں آپ کو ایسے ٹکڑے یعنی ایسے آرٹ ملیں گے جن کا مقصد یا تو صنفی بنیاد پر تشدد کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنا ہے، یا پھر خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرنے والے ٹکڑے تشدد کو وسیع انداز میں اور اکثر کافی باریک بینی سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ کام مختلف عنوانات سے لڑتے ہیں، جیسے کہ تشدد کو پناہ دینے والی جگہیں، میڈیا اور پریس، سماجی اصول جو خواتین کو شیطان بناتے ہیں، یا صنفی بنیاد پر تشدد کے ذریعے چھوڑے گئے جسمانی نشانات۔ وہ نمائش سے متعلقہ تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے آرٹ کی نمائشیں بہت پسند تھیں، اور یہاں تو موضوع بھی کافی دلچسپ تھا۔ یہ نمائش بتانا چاہتی تھی کہ خواتین جنگی ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ جگہ ناظرین کی توجہ خواتین کے ذریعے ہونے والے تشدد کی طرف مبذول کراتی تھی، جسے اکثر اسی تناظر میں خاموش کرا دیا جاتا تھا جس میں یہ تشدد ہوتا تھا۔ مسئلہ تناظرات میں سب کی طرف سے ہونے والے تشدد کے علاوہ خواتین ایک اضافی تشدد کا شکار ہوتی ہیں جو ان کی جنس کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل ایمنسٹی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے بنیاد پر کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کے امکانات دراصل تناظرات والے علاقوں میں لڑکوں کے مقابلے میں 90% کم ہیں۔ اس موضوعی علاقے کا مقصد مسئلہ تصادم اور جنگ میں صنف کے کردار کو وہ مریت فراہم کرنا ہے جس کی وہ مستحق ہے، اور اس بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے کہ ان حالات میں خواتین اور لڑکیاں کس طرح غیر متناسب طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ یہ نمائش 30 نومبر سے 18 فروری تک جاری رہنے والی تھی۔ سارا شیڈول لکھا ہوا تھا، ہفتے کے 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس نمائش کے ٹکٹ فری تھے، البتہ ایک وقت میں کم ہی لوگ اندر جا سکتے تھے۔ سینٹر کا نام بھی پتہ ہے کہاں ہو رہی ہے یہ ایگزیبیشن؟ وہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں آ سکتا تھا، اس وقت بھی وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور ایمان جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے یونیورسٹی میں اس وقت جاری نمائش کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ چونکی۔ جانتی ہوں، کلچر سینٹر میں ہو رہی ہے ایگزیبیشن۔ وہ چڑ گئی۔ اور کن کن ہالس میں ہو رہی ہے؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ ہالس کے نام ہسپانوی اور مقامی زبان میں تھے۔ وہ یہاں آ کر اب تک کچھ حد تک اسپینش یعنی ہسپانوی سیکھ چکی تھی۔ سالا اکیڈمیا، سالا ایسٹودی جرنل اینڈ سالا اوبرتا۔ اس نے رٹا رٹایا سنا دیا۔ ان کا مطلب بھی پتہ ہے؟ وہ جلدی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اکیڈمیا روم، جرنل اسٹڈی روم اور اوپن روم۔ ارے واہ، تم تو سیکھ گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، جانے وہ کہاں غائب ہو جاتا تھا اور پھر ایک دم واپس آ جاتا تھا۔ اب تو تم نے میرا قرض بھی چکا دیا ہے، اب کیا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عبدل کی جانب دیکھا۔ ہم دوست ہیں، کیا تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اور یہ کب ہوا؟ وہ بنوئے سکیڑے پوچھنے لگی، اور تبھی اس کی نظر عبدل کے کانوں پر پڑی۔ اس نے کانوں میں چھید کروا کر بالیاں پہن رکھی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کونین لڑکے ایسے حلیے میں رہتے ہیں، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کھلی پینٹ جس میں اس کے جوتے بھی چھپ گئے تھے، سفید ٹی شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اب گھوم گھوم کر آگے پیچھے سے اپنا سراپا اس کو دکھانے لگا۔ ایمان اسے دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ پائی اور ہنسی کا فوارہ ابھرا۔ وہ اب بے طرح ہنس رہی تھی، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ عبدل نے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا، وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا مجھے کورین لڑکی پسند ہے؟ وہ ہنسی روکنا چاہتی تھی پر روک نہ پائی۔ تم خود ہی اس دن ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اور وہ سیکنڈ لیڈ؟ وہ اس کے یوں ہنسنے پر خفا ہوتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ ایمان پھر سے ہنسنے لگی۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، عبدل اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چڑ گیا۔ ایمان اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اگر ڈرامہ دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ مجھے پسند ہے، یہ سب مردوں پر اچھا نہیں لگتا۔ اس نے عبدل کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عبدل نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب تم پہلے بتا دیتی۔ وہ غصہ ہوا۔ خواہ میں مجھے اتنا درد برداشت کرنا پڑا۔ میں نے کب کہا تھا یہ سب کرو؟ اس نے الزام سے بری ہونا چاہا۔ تم میری دوست ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کیا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے دوستی نہیں کی، میں پھر بھی تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ وہ ابھی تک خود پر لگے چوری کے الزام سے خود کو رہا نہیں کر پائی تھی۔ عبدل اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، جبکہ ایمان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتی کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ عبدل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابھی تک اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ وہ رکی۔ ہمارا میوزک بینڈ ویلنسیا میں
اب تک کا اپنا سب سے بڑا شو کر رہا ہے، مجھے امید ہے تم آؤ گی۔ وہ جلدی سے اسے بتاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے اپنے کان چھپائے ہوئے تھے، اسے اپنے کانوں سے یہ بالیاں اتارنی تھیں۔ ایمان اس کے یوں بھاگنے پر مسکرا دی۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑاتی آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے ایمان یشما سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بلا لیتی تو جواب دیتی، نہیں تو وہ اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ایک رات اچانک چیخوں کی آواز سن کر ایمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ ہفتے کا دن تھا، یشما کی آفس سے چھٹی تھی اور یہ چیخنے کی آواز بھی یشما کی تھی۔ اس نے شاید کوئی خواب دیکھا تھا۔ ایمان نے لائٹ جلائی۔ آر یو اوکے؟ اس نے یشما سے پوچھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی یشما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ کمبل خود پر اوڑھتے دوبارہ لیٹ گئی۔ ایمان نے افسوس سے اسے دیکھا اور واپس لیٹ گئی، پر نیند غائب ہو چکی تھی۔ کسی انسان کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ آپ کا کچھ بھی میچ نہ کرتا ہو، کسی جہنم میں رہنے جیسا ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایمان سے پوچھتا وہ کیسا محسوس کرتی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اب اکثر یشما ڈر کر اٹھ جاتی۔ وہ اب خود بھی ایمان کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آج کل کسی ٹور پر گئی تھی اور ایمان ان دنوں سکون سے رہنے لگی تھی۔ وہ مرضی سے سوتی جاگتی تھی۔ اسے اب یشما کی رات کے وقت سرگوشیاں نہیں سننی پڑتی تھیں۔ اور عبدل تو جیسے اس دن سے دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ جانے کہاں گم تھا۔ البتہ ایمان کو یاد تھا کہ اس کا میوزک بینڈ کوئی کنسرٹ کر رہا تھا، ان کا کوئی لائیو شو تھا۔ وہ اب اکیلی یونیورسٹی میں گھومتی رہتی۔ اسے کبھی کبھی کائنات مل جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ اس دن وہ ایگزیبیشن دیکھنے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ ٹکٹس وغیرہ کہاں سے ملنے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کائنات وہاں آئی۔ وہ سیاہ عبائے پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اکثر ایمان کو رشک آتا تھا۔ کائنات کو یہاں آئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ماسٹرز کے بعد وہ اب ایم فل کر رہی تھی۔ تم فری ہو؟ اس نے آتے ہی ایمان سے پوچھا۔ جی ابھی فری ہوں، خیریت ہے؟ میں نے سوچا تمہیں آرٹ ایگزیبیشن دکھا لاؤں۔ جانے وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گئی تھی۔ ایمان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ تمہاری روم میٹ اب ٹھیک رہ رہی ہے؟ وہ اب ایمان سے پوچھنے لگی۔ انسان کہاں بدلتے ہیں، وہ بھی تب جب انہیں آپ سے ذاتی طور پر کوئی خار ہو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ تم جیوگرافی ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہو گی؟ مجھے پسند ہے۔ اس کی راہداریاں، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ وہ دونوں اب اسی راہداری سے گزر رہی تھیں۔ واقعی یہ راہداری کچھ الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ عبدل تمہارا کیا لگتا ہے؟ اچانک ہی کائنات نے پوچھ لیا۔ اس کے اس سوال پر ایمان چونکی۔ رشتہ تو کوئی بھی نہیں سوائے انسانیت اور سینئر ہونے کے۔ ہاں پر وہ اچھا انسان ہے، ایمان نے صاحب کو اسے بتایا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی، نہ کبھی کسی سے دوستی کی ہے۔ وہ کافی منہ پھٹ ہے اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کافی بدنام بھی ہے۔ ہاں جانتی ہوں۔ جانے کائنات کیا کہنا چاہتی تھی؟ ایمان الجھ گئی۔ وہ دونوں اب خاموشی سے چلنے لگیں۔ تم یونیورسٹی کی بات کیا کرتی ہو؟ کائنات نے دوبارہ بات شروع کی۔ کچھ خاص نہیں، کالمز لکھتی ہوں اور اسٹڈی کرتی ہوں بس۔ میں نے ایک قرآن اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے، تم اگر سیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، زیادہ فیس نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ایمان کو خوشگوار سا احساس ہوا۔ اسے تو قرآن پاک کو جاننا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ 3 گھنٹے کائنات کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس آ گئی۔ اس کا آج کا دن اچھا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ اس نے پہلی بار آرٹ ایگزیبیشن دیکھی تھی۔ یہاں کی دنیا کتنی الگ تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سلفائٹس کیسے ہوتے ہیں، وہ بھلا دوسروں سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے جانا کہ جو لوگ دماغ کو ٹھکانے پر رکھتے ہیں، جو اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں، وہ باقی دنیا کی بھیڑ سے نکل آتے ہیں۔ ان کی قطار الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کھانے پینے، سونے اور ماڈرن بننے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ اکثر کسی کافی شاپ پر بیٹھے بوڑھے اور ادھیڑ عمر لوگوں کو غور سے دیکھتی۔ اکثر اس نے 90 سالہ لوگوں کو بڑا ہی فٹ دیکھا تھا۔ وہ ذہنی طور پر آج بھی بہت متوازن تھے۔ وہ اکثر کسی کوڑے دان کو کوڑا اٹھاتے دیکھتی اور رک جاتی۔ وہ اکثر سوچتی کہ آخر یہ لوگ یہ سب کرتے وقت کیا سوچتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ تو خاص ہوگا جو انہیں رکنے نہیں دیتا۔ اس نے ایک بار ایک خاکروب کو کام کے دوران ڈانس کرتے دیکھا۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور وہ بہت مگن تھا۔ اس نے ایک بار ایک فقیر کو گاتے سنا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ تب اس نے جانا کہ لوگوں کی اس ظاہری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور وہ دنیا بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اکثر اسے عبدل کا خیال آ جاتا کہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کتنا کامیاب ہوتا، لیکن اس کی وہ کون سی دنیا تھی جو اسے اس ظاہری دنیا میں اتنا بدنام ہونے کے باوجود خوش رکھتی تھی۔ آج کل وہ نظر آنے والی یعنی ظاہری اور چھپی ہوئی یعنی پوشیدہ دنیا میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور یہ کیسے کام کرتی ہے اسے اب اس پر لکھنا تھا۔ پوشیدہ دنیا۔
اگلے دن اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ بہت کچھ سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی اس نے کڑی محنت کی۔ اس کا CGPA اچھا آیا تھا اور وہ خوش تھی۔ اس نے یہ خبر خوشی خوشی گھر سنائی تھی۔ وہ بے اختیار ہی عبدل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ عبدل خود نہ آیا پر اس کا فون آ گیا تھا۔ آج رات اس کا شو تھا۔ ایمان کو یکدم یاد آیا۔ عبدل نے اسے آنے کا کہا تھا۔ اس نے وعدہ نہیں کیا پر اتنا کہا کہ وہ آنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی کافی شاپ پر جائے گی، وہاں جا کر اچھی سی چائے یا کافی پیے گی اور اپنے کالم پر کام کرے گی۔ پوشیدہ دنیا۔ وہ اکثر کسی راہ چلتے فقیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ظاہری دنیا میں کسی خاص مشن پر آئے ہوں۔ شاید ان کا حقیقی کردار کچھ اور ہو، شاید فقیر بننا ان کی مجبوری ہو، شاید یہ ان کا کام ہو۔ لیکن مقامی زبان اچھے سے نہ جاننے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھی اور کبھی کبھی وہ خود پر ہنس دیتی۔ ایک دن وہ بریڈ اور جوس لے کر یونیورسٹی کی دوسری جانب بیٹھی ایک عورت سے ملنے گئی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اکثر بس اسٹاپ پر کسی کا انتظار کرتے نظر آتی تھی۔ ایمان نے اسے بریڈ اور جوس دیا۔ وہ پہلے تو ایمان کو گھورتی اور پھر اس سے دونوں چیزیں جھپٹ لیں۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا، اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکی ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی، ایمان کی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو۔ وہ پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ میں پکڑا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اچانک آفتاب پر گھبرا گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو کھانے کا لالچ دے گی اور وہ اپنی حقیقی دنیا اس پر آبشار کر دے گا۔ اس کے بعد ایمان نے سوچ لیا تھا کہ وہ کتابیں پڑھے گی، وہ جانے گی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت یونیورسٹی اور ریسا ہال کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے کیفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لائبریری سے کچھ کتابیں لائی تھی اور اس وقت وہ چائے کا آرڈر دیے پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی چائے اور براؤنی اس کے سامنے رکھی تھی۔ اسے کھانے میں میٹھا پسند تھا سوائے چاکلیٹس کے۔ وہ اسے کیک کی صورت میں لے لیتی تھی اور کسی صورت نہیں۔ اس نے براؤنی کا پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ میٹھا کھانے کے بعد وہ ہمیشہ خود کو پرجوش اور زیادہ ایکٹیو محسوس کرتی تھی۔ وہ وہاں تقریباً 2 گھنٹے بیٹھی رہی اور کام کرتی رہی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، چونکہ تک جب بارش برسنے لگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے پاس چھاتا نہیں تھا اور باہر آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے جلد از جلد ہاسٹل پہنچنا تھا اور آج تو عبدل کا شو بھی تھا۔ وہ خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتی ہاسٹل پہنچی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی لائن میں داخل ہوئی تو آج پھر وہاں عجیب تماشا لگا تھا۔ یشما اس کا سامان اٹھا اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک رہی تھی۔ وہ بے طرح چیخ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی یشما حلق کے بل چلائی، دور رہو مجھ سے، یو آر کرسڈ۔ یشما 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایمان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہاں 2-4 لڑکیاں کھڑی تھیں جو اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ شی از اے وچ۔ میں ایک دن نہیں سو پائی۔ یہ ہر جگہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ میں UK میں بھی سکون سے نہیں رہ پائی۔ اس کے ساتھ کچھ ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کرسڈ ہے۔ یشما کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایمان کو جان سے مار دیتی، لیکن خود کے لیے کرسڈ کے الفاظ سن کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اور آج پھر اسے کرسڈ بنا دیا گیا تھا۔ وہ اگر وچ تھی بھی تو اس نے جان بوجھ کر ماسل پر جادو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد نہیں کی تھی۔ یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ خود کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، پر آج بھی اسے اتنا ہی دکھ ہوا تھا جتنا تب ہوا تھا جب یشما نے اسے جادوگرنی کہا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پکڑے بیٹھی تھی۔ چوٹ اس کی پیشانی کے اوپر والے حصے پر لگی تھی جہاں پر سر کے بال شروع ہوتے تھے۔ وہاں سے سر پھٹ چکا تھا۔ روز بھاگتے ہوئے مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈبہ اٹھا لائی۔ ایما چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ ایما نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو روز نے اس کا بازو پکڑ کر وہیں بٹھایا۔ اب وہ اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں جس کی آنکھیں رونے کے بعد سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بچپن سے اذیت پسند تھی۔ اسے لگتا تھا جسمانی تکلیف آپ کے اندر کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس وقت اس کی پیشانی سے اٹھتی ٹیسیں اس کے درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، البتہ سسکیاں ابھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ وہ کافی عرصے بعد اتنا روئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی باندھنے کے بعد روز اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔
دیکھو ایما، تمہیں مسٹر ماسل نہیں پسند تو اٹس اوکے، میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گی، لیکن تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم انگیجڈ ہو، پہلے دن ہی بتا دیتی۔ ضرور بتاتی اگر میری منگنی قائم رہتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں جہاں خون لگا تھا۔ کیا مطلب؟ روز سمجھی نہیں۔ منگنی ہوئی تھی، ٹوٹ گئی، وہ اسی انداز میں جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ماسل کا دل کیوں توڑا؟ روز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ وجہ جاننا چاہتی تھی۔ کیونکہ میں ایمان ہوں، بے ایمان نہیں ہو سکتی، وہ عجیب سا جواب دیتی اسے الجھنوں میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روز نے اسے جاتے دیکھا، اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، جبکہ روز وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر پڑے ایمان کے خون کے قطروں پر جمی تھیں۔ کبھی کبھی کسی کی محبت کا قرض اپنے خون سے چکانا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ دھوپ چھاؤں کا موسم رہا تھا۔ خوشیوں کی عمر چھوٹی ہوتی تو غم کے سال لمبے ہو جاتے تھے، اکثر وہ ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا اسے اپنی ہنسی کی قیمت کسی بڑے غم کو سہنے کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، اور اسی کشمکش میں وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ پر یہاں آ کر بھی اسے اب تک تو بس دل دکھانے والے لوگ ملے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے کوئی اچھی دوست مل جائے گی جو اس کی روم میٹ بھی ہوگی اور جس کے ساتھ وہ پورا اسپین دیکھے گی۔ کتنی پاگل تھی وہ، یہ بھی نہ سمجھتی تھی کہ دوست آسانی سے نہیں مل جاتے۔ پھر سے خواب ٹوٹا تھا، وہ پھر سے قرض بن گئی، اور اس کا دل پھر سے دب گیا تھا۔ پریوں کے دیس کے خواب جہاں جادو سے سب اچھا ہو جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یشما نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، تبھی وہاں کائنات آئی۔ اس کا روم بھی اسی ونگ میں تھا۔ میرے روم میں ایک سیٹ خالی ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں مینجمنٹ سے بات کر لوں گی۔ وہ جھک کر اس کا سامان اٹھانے لگی تھی۔ ایمان کسی روبوٹ کی طرح کھڑی ہوئی، وہ اب یشما کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے باہر بکھرا اپنا سامان اٹھایا، آدھا سامان اس کا اندر الماری میں ہی تھا۔ وہ کائنات کے کمرے میں آئی تو اسے پرسکون سا احساس ہوا۔ اس کا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ اس نے نماز پڑھنے کے لیے ایک کونا مختص کر رکھا تھا۔ یہ 3 بیڈ والا کمرہ تھا۔ 2 لڑکیاں پہلے کی رہ رہی تھیں، ایک بیڈ فری تھا، وہ اسے مل گیا۔ کائنات نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اسے پانی پلایا۔ ساتھ والا ونگ لڑکوں کا تھا، اسی لیے کائنات کمرے سے باہر بھی ماسک لگا کر جاتی تھی۔ جیسے ہی اس نے ماسک ہٹایا، ایمان نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے نوز پن پہن رکھی تھی۔ ایمان جو ہمیشہ نوز پن برا لگتی تھی، پر کائنات پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوز پن میں موجود چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا۔ تم بالکل پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سنہری بال، سنہری آنکھیں اس کے حسن میں 4 چاند لگاتے تھے۔ ایمان پانی پی کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی۔ آج تو عبدل کا شو ہے نا؟ اس کی بات سن کر ایمان چونکی، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ مجھے لگا تم ضرور جاؤ گی، وہ اس کی خاموشی توڑنا چاہتی تھی۔ میں اکیلے اس موسم میں باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ اپنے ہاتھ دبانے لگی جن کے ٹھنڈے پڑنے کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ کائنات کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اسے لگا کائنات میوزک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوگی، جیسے وہ خود نہیں کرتی تھی۔ اسے بس آر جے پسند تھا، لیکن وہ میوزک نہیں سنتی تھی، نہ کبھی آر جے کا سنا تھا نہ باقیوں کا۔ مجھے لگا تھا آپ میوزک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں گی۔ وہ اظہار خیال کے بنا نہیں رہ سکی۔ بالکل ایسا ہی ہے، پر مجھے لگا شاید تم عبدل کے لیے جانا چاہو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اسے ایمان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس کا دل اب اچاٹ ہو چکا تھا۔ چلو پھر تمہارا باقی سامان اٹھا لاتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ مینجمنٹ وہاں آ گئی۔ کائنات کو اسپینش بہت اچھی آتی تھی، وہ اس وقت غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں ایسا سلوک کیا جائے۔ یشما گل کون ہوتی ہے کسی کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے والی؟ اسے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو میں آگے کمپلین کروں گی۔ اس نے کائنات کو ستائش سے دیکھا۔ وہ کافی غصہ تھی، پر وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ ایمان کو اپنائیت کا احساس ہوا۔ آخر کوئی تو تھا اس کا ساتھ دینے۔ وہ دونوں مینجمنٹ کے ساتھ چلتی کمرے تک آئیں۔ کافی بار دستک دینے کے بعد یشما نے دروازہ کھولا۔ مس یشما گل، رولز توڑنے پر آپ کو ریسا ہال سے نکالا جاتا ہے۔ آج رات 12 بجے تک یہ کمرہ خالی کر دیں۔ مینجمنٹ کے اتنے صاف نوٹس پر ایمان حیران ہوئی۔ ایمان خاموشی سے الماری سے اپنا سامان نکالنے لگی۔ میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں کس تکلیف سے گزری ہوں۔ شی از اے وچ، اس نے جادو کیا ہے۔ چوری کرنے پر جو اس کی انسلٹ ہوئی تھی، اس نے وہ بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ وہ پھر سے چلائی۔ ایمان نے اپنا آرچے کا بیگ نکالا اور اسے سینے سے لگاتے یشما کی جانب بڑھی۔ وہ کب سے ایک ہی لفظ سن رہی تھی، اب وہ تھک گئی تھی۔ پاکستان سے یہاں آ کر تم نے اپنا حلیہ تو بدل لیا، لیکن افسوس، سوچ جادو ٹونی میں ہی اٹکی رہ گئی۔ وہ یشما کو دیکھتے کچھ اس انداز میں مسکرائی کہ یشما کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے باقی سارا سامان نکالا، آدھا کائنات نے اٹھایا اور آدھا اس نے۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ مینجمنٹ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔
ان کے باہر نکلتے ہی یشما نے کوئی چیز اٹھا کر دروازے پر زور سے ماری۔ وہ اب چیخ رہی تھی، جانے کیا اول فول بک رہی تھی۔ ایمان نے سننا ضروری نہیں سمجھا۔